ارسل نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور گاڑی سٹارٹ کیے بغیر کافی دیر بیٹھا رہا۔ سڑک پر ٹھنڈی ہوا تھی مگر اس کے دل میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ ثانیہ کا لہجہ، اس کا گھمنڈ اور خود پر کنٹرول، یہ سب آسان نہ تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور دھیرے دھیرے سڑک پر چل پڑا۔ راتیں خالی تھیں، لائٹوں کے درمیان خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی ارسل کے اندر طوفان مچا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر سب سو چکے تھے۔ ماں کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، جھانک کر دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھیں، تسبیح ہاتھ میں تھی۔ ارسل، دیر ہوگی بیٹا؟ ہاں امی، آج کافی کام تھا۔ بیٹا تم یہ سب کب تک کرو گے؟ تمہاری اپنی کمپنی ہے، تم CEO ہو، پھر یہ سب؟ امی، کچھ جواب وقت دیتا ہے، ابھی بس مجھے یہ سب کرنے دیجیے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، بیگ رکھا، جوتے اتارے اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو ثانیہ کا چہرہ سامنے آ گیا، وہ گھمنڈ، وہ آنکھوں کی چمک اور سب سے بڑھ کر اس کی آواز میں چھپی وہ فیلنگ جو شاید خود ثانیہ کو بھی نہ معلوم ہو۔ اگلا دن کیفے میں خاص رش تھا۔ جمعہ کا دن تھا اور لوگ کیفے میں وقت گزارنے کا شوق رکھتے تھے۔ ارسل نے ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر سنبھالا ہوا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں روٹین تھی، مگر ذہن اب بھی کل کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ ارسل نے نظر اٹھائی، وہی آنکھیں، وہی چال، وہی گھمنڈ۔ ثانیہ پھر کیفے میں آئی تھی۔ اس دفعہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں، شاید یونیورسٹی کی فرینڈز۔ یہی ہے وہ کیفے جہاں کل اس ورکر نے مجھے جواب دیا تھا، سوچا پھر آ کے دیکھوں تم لوگوں کے ساتھ۔ ارسل نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کوشش تھی کہ جذبات چہرے پر نہ آئیں۔ ویلکم اگین مس ریچ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس دفعہ لہجہ بالکل پروفیشنل تھا، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ثانیہ نے اگنور کرتے ہوئے کہا، 3 کیرمل لاٹیز، ایکسٹرا کریم اینڈ میک اٹ گڈ دس ٹائم۔ ارسل نے چپ چاپ آرڈر لیا اور پیچھے مڑ گیا۔ دل میں کچھ ابل رہا تھا مگر وہ جانتا تھا یہ وقت نہیں ہے۔ دوسری طرف ثانیہ کی نظریں بار بار اس پر جا کر ٹک جاتی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کل کی ذلیل ہونے کے بعد آج پھر یہاں آنا کیوں ضروری لگا۔ کیا اس ورکر کی بات نے اسے اندر سے چھو لیا تھا؟ کافی ملنے کے بعد تینوں لڑکیاں ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ باتیں ہوتی رہیں لیکن ثانیہ کی توجہ بار بار ارسل کی طرف چلی جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نظر ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ایک بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا کیفے میں بھاگتا ہوا گرا اور اس کے ہاتھ میں گرم کافی کا کپ تھا جو ایک ٹیبل پر گر گیا۔ کپ ٹوٹ گیا اور کافی کی چھینٹیں ثانیہ کی قیمتی جینز پر گر گئیں۔ واٹ دی ہیل، وہ اٹھ کر چلائی، یہ کیسا مینجمنٹ ہے تم لوگوں کا؟ یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ماں پریشان ہو گئی، بچہ رونے لگا۔ ارسل فوراً آیا، بچے کو اٹھایا اور نرمی سے اس کی ماں کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میم، ہم معذرت خواہ ہیں، یہ حادثہ تھا، براہ کرم ناراض نہ ہوں۔ ثانیہ نے اس کے لہجے کو غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اس کے اندر کچھ تھا جو رک گیا تھا، شاید وہ لہجے کا سکون، شاید آنکھوں کا سچ۔ اگلا دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو دوستوں سے بات کرتے کرتے بے ساختہ بول پڑی۔ کل اس ورکر نے عجیب سا اثر چھوڑا تھا، جیسے وہ کچھ اور تھا، جو دکھائی دے رہا تھا اس سے بالکل مختلف۔ ایک دوست نے قہقہا لگایا، کہیں تمہیں اس پر کرش تو نہیں ہو گیا؟ ثانیہ نے برا سا منہ بنایا، شٹ اپ، ناٹ ایون کلوز۔ مگر اس کی ہنسی بناوٹی تھی اور دل کا حال کچھ اور۔ ارسل کیفے کے بعد سیدھا اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس چلا گیا۔ اس نے چپکے سے اپنا بلیک کارڈ دکھایا جو صرف کچھ لوگ ہی پہچانتے تھے۔ میٹنگ روم میں بیٹھ کر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ اگلے انویسٹمنٹ پروجیکٹس پر بات ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی شخصیت میں ورکر والی نجات نہیں تھی، وہاں وہی ارسل تھا، مضبوط، با اختیار اور خاموشی میں جادو رکھنے والا۔ مگر جب میٹنگ ختم ہوئی اور وہ واپس کیفے آیا تو پھر وہی ایپرن، وہی چپ، وہی سادگی۔ رات کو بستر پر لیٹا تو آج دل میں عجیب سی الجھن تھی۔ ثانیہ کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس کی آواز، سب کچھ ایک شور بن چکا تھا۔ یہ لڑکی میری زندگی میں کیوں آئی ہے؟ کیا یہ وہی ہے جس کا خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا؟ دوسری طرف ثانیہ نے بھی اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر وہی کافی کا کپ رکھا تھا جو اس نے کر لیا تھا، خالی کپ
मगर दिल भरा हुआ। काश मैं उसका नाम पूछ लेती, लेकिन उसे नहीं पता था कल का दिन उसके लिए और भी हैरत अंगेज होने वाला है।